حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال غنیمت تقسیم فرمائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے کچھ مال غنیمت بھیجائے اور وہ صحابہ اکرام میں آپ تقسیم فرما رہے تھے. اس میں سے ایک شخص نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص کوئی ادب نہیں کرے، ڈائریکٹلی بول رہے، بظاہر مسلمان ہے اور کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، بس ڈائریکٹلی یا محمد. وہ شخص بولے انصاف کرے، اللہ سے ڈرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ہلاک ہو، میں اگر انصاف نہیں کرا تو دنیا میں ایسا کون ہے جو انصاف کرے گا؟ مجھ سے بڑھ کر کون ہے جو انصاف کرنے والا ہے؟ جیسا ہی آپ نے یہ کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے تلوار نکال لی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجیے میں اس گستاخ کا سر قلم کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، بیٹھ جائیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجیے کہ اس گستاخ کا سر قلم کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو بھی بٹھا دیا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجیے کہ اس گستاخ کا قتل کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بٹھا دیا. پھر وہ شخص اٹھا اور غصے سے نکل کر چلا گیا. جاتے جاتے وہ شخص پھر تھوڑی دور سے پلٹ کر دیکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی طرف دیکھتے نظر فرماتے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اور بھی ساتھی ہے، یہ اکیلا نہیں ہے. ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے اور ان کے روزوں کے مقابلے تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، اور ہر وقت وہ قرآن کی تلاوت میں ان کی زبان تر رہتی ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، مگر قرآن ان کے حلق سے نہیں اترتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین سے اس طرح خارج ہے جیسے کہ تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. بات یہ سمجھنی ہے کہ دیکھیے، ہمیں اپنی زندگی میں بھی غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر راضی ہے یا نہیں ہے. دیکھنا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہونا ہے. ہمیں ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پر راضی نہیں ہے، ان کی نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں. ارے یہ زیادہ نہیں، ہمارے کو کم دیے، ان کو زیادہ ہے. دوسروں کو دیکھ کر جلنا، حسد کرنا، ایسے لوگ ہیں دنیا میں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہونا ہے، ہمیشہ راضی رہنا ہے، شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا حلیہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھیں ڈھسی ہوئی تھی، اس کی پیشانی ابری ہوئی تھی، اس کے گال پھولے ہوئے تھے اور اس کی گھنی داڑھی تھی لمبی، اور اس کا سر منڈا ہوا تھا. یہ علامت آپ نے فرمائی اس شخص کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شخص کا حلیہ بیان فرما کے اور کیا فرماتے ہیں کہ ان کی ایسے لوگوں کی نمازیں، صحابہ اکرام سے آپ ارشاد فرماتے کہ ایسے لوگوں کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. ایسے لوگوں کے روزوں کے مقابلے تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، اور ہر وقت ان کی زبانیں تلاوت قرآن میں تر رہتی ہے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا. اور یہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہے جیسا کہ تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے دیے پر وہی بندہ راضی نہیں رہتا ہے
کہ وہ بندہ دنیا کو معبود بنا لیتا ہے, دنیا کا محتاج ہوتا ہے ہمیشہ, اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہ دل میں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں, اور جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ دیے اس پر راضی رہنا ہے, ہمیشہ شکر الحمدللہ کرتے رہنا ہے. جب بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے, جب بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا فقیر ہو جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. وہ جتنے پر بھی دیے, وہ اللہ تعالیٰ جتنا دیے اس پر شکر ادا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں, اور یہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے دنیا میں, خبر میں اور آخرت میں. اور جب اس کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے لگتا ہے. کیسے؟ نیک عمل کرتے ہوئے اس کی حفاظت کرتا ہے, تاکہ شیطان کے شر سے وہ بچ رہے, شیطان کے شر کو ٹھکرا دے. وہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آئے, دسترخوان بچھا دیا گیا. آپ نے دیکھا دسترخوان پر دھبے لگے ہوئے ہیں, دسترخوان میلا ہو گیا ہے. تو آپ نے خادمہ کو حکم دیا دسترخوان کی صفائی کر دو. تو خادمہ نے دستر کو لیا, تندور کی آگ میں پھینک دیا. اب سارے مہمان دیکھ رہے ہیں دسترخوان کو آگ نہیں لگ رہی ہے. تندور میں پھینکنے کے بعد اس کو تھوڑا ہلا کر باہر نکالا تو سارا جو میل ہے نا وہ جل گیا, دسترخوان صاف ہو گیا. دسترخوان گرم نہیں ہوا, پھر بچھا دیا گیا. سارے مہمان پریشان دیکھ رہے ہیں کہ دسترخوان تندور میں گیا, جلا نہیں. لوگوں نے پوچھا آپ سے, یہ کیسے ہوا, دستر کو آگ نہیں لگی کیسے؟ آپ نے فرمایا, ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے, اسی دسترخوان کو ہم نے بچھایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اور منہ مبارک کو اس دسترخوان سے پوچھا تھا. اس کی برکت یہ ہے کہ اس دسترخوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی. سبحان اللہ. اس کو آگ نہیں چھوتی, اور جب کبھی ہمیں صاف کرنا ہوتا ہم اسے آگ میں پھینک دیتے ہیں, صاف ہونے کے بعد نکال دیتے ہیں. تو دیکھیے تفسیر نعیمی میں سارا واقعہ بتا کر فرماتے ہیں, جس دسترخوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے اسے آگ نہیں چھو سکتی, اور جس کے دل کو اور جس کے جسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے اسے دوزخ کی آگ کیسے چھو سکتی ہے, مطلب کب چھو سکتی ہے. دیکھیے دسترخوان کا میل آگ میں صاف ہو گیا, لیکن دسترخوان کو آگ نہیں لگی. کیوں؟ کیونکہ دسترخوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی تھی. اور جب کسی کے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے کسی بندے کو, تو اسے دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی. تو ہمارے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کیسے ہوگی؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے اللہ کے اوپر, اگر ہمارا ایمان ہو جائے وہ سنت کے مطابق ہمارا ایمان ہو جائے, ہمارے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے گی. تو دیکھیے اپنے اس دل کو کیسے ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ایمان پر عمل کریں گے, ایمان لا لیں گے ہم اللہ کے اوپر, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے ویسے ہی ہمارا ایمان ہو جائے گا, وہ سنت کے مطابق ہمارا ایمان ہو جائے گا, تو ہمارے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے گی, ہمارا دل ایمان سے آباد ہو جائے گا. ایمان بہت قیمتی چیز ہے, بہت قیمتی خزانہ ہے ہمارے لیے. تو جب ہمارے پاس ایمان آ جائے تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور اس کا چور کون ہے؟ ابلیس ہے. ادب کا چور بھی ابلیس ہے. اب جتنا قیمتی خزانہ ہوگا تو اتنا ہی محفوظ حفاظت ہوگی. تو ایمان کی حفاظت کیا ہے؟ ایمان قیمتی ہے, ایمان
کی حفاظت شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس پر ہم عمل کرنا، جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ نیک عمل ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ایمان ہمارے پاس قیمتی خزانہ ہے۔ ایمان لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ایمان آ جائے اس کی تجدید کرنے کا بھی ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ایمان آ جاتا ہے تو ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اور کیسے حفاظت کرنا؟ نیک عمل کرتے ہوئے، ہمارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرتے ہوئے نیک عمل کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا ہے، تبھی ہم جو شیطان ہے اس کے شر سے بچ سکیں گے۔ وہ شیطان ہمارے ایمان کو ہلا بھی نہیں سکے گا۔ ایمان کب آئے گا؟ جب ہمارا دل پاک صاف ہوگا۔ اور دل پاک صاف کب ہوگا؟ جب ہم علم لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے، تصدیق کریں گے تو ہمارا دل پاک صاف ہو جائے گا۔ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں ایک نجاست ہوتی ہے، نجاست یعنی ناپاکی، ایک دل کی نجاست ہوتی ہے اور ایک جسم کی نجاست ہوتی ہے۔ جسم کی نجاست یعنی ناپاکی یعنی نہانا دھونا، جسم کا جو میل ہے اپن ناپاکی کیسے صاف کرتے؟ پانی سے صاف کرتے۔ ہمیں بچپن سے سکھاتے ہیں ہمارے پیرنٹس کہ یہ ایسے کرنا، حمام میں جا کر نہانا، کیسے جب ٹوائلٹ آئے تو کیسے دھونا، یہ ہمیں بچپن سے ہمارے پیرنٹس سکھاتے ہیں۔ نہانا دھونا کیسے، سب پاکی جسم کی کیسے کرنا، ہمارے پیرنٹس ہمیں بچپن سے سکھاتے ہیں۔ تو ہم جب بڑے ہوتے ہیں ہم خود کرنے لگتے ہیں اس کی پاکی۔ ویسے ہی دل کی نجاست یعنی دل کی پاکی کیسے کریں؟ صالحین اور اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کریں گے ہم تو دل کی نجاست بھی پاک ہو جائیں گی، ہماری دل کی نجاست ناپاکی پاک ہو جائیں گی۔ کیونکہ اولیاء اللہ ہی ہمیں پاکی کیسے کرنا دل کی بتائیں گے، کس طرح سے دل کی نجاست پاک ہوگی اس کا ذریعہ بتائیں گے۔ تو دل کی نجاست کیسے پاک ہوگی؟ کلمہ طیب سے ہوگی۔ دل کیسے ناپاک ہوتا ہے؟ شرک سے، کفر سے، نفاق سے، گناہوں سے ہمارا دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اسے پاک کرنے کا ذریعہ جب کسی کو نہیں معلوم، اور وہ صرف اور صرف اللہ، اولیاء اللہ ہی بتاتے ہیں، اولیاء اللہ صالحین کی صحبت اختیار کریں گے تو ہمارا جو دل ہے نا وہ پاک ہو جائے گا۔ کلمہ طیب سے کیسے پاک کریں گے اپنے دل کو، وہ طریقہ اولیاء اللہ بتاتے ہیں۔ اور جب دل پاک صاف ہو جائے گا تو تصدیق ہو جائے گی کلمے کی، تو ہم اللہ تعالیٰ ہی کو مالک سمجھیں گے اور ہم اپنے آپ کو محتاج اور فقیر سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کو غنی اور ہم اپنے آپ کو فقیر سمجھیں گے۔ دیکھیے آپ قرآن سمجھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت 268 269، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: شیطان تم کو مفلسی اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ دیکھیے شیطان جو ہے نا ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے گا۔ مفلسی، تنگ دستی آ جائے گی، اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرو گے، زکوٰۃ دو گے تو ایسے سے ڈرائے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں اور تم کو بری بات یعنی بخل کی ترغیب دیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں بری بات سکھاتا ہے، بخل کرنے ترغیب دیتا ہے کہ یہ کرنے سے، غلط کام کرنے سے، گناہوں کے راستے سے چلنے سے فائدہ ہوگا، یہ بول۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تم کو اپنی بخشش اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، مطلب کہ نیک عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں بخشش کا اور فضل و کرم کا۔ آگے فرماتے ہیں اور اللہ بڑی وصیت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والے، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وصیت کرنے والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اور جس شخص کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جس شخص کو چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں۔ حکمت یعنی اب بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے، زکوٰۃ دینے کا جو ہے اسے
زکوٰۃ کیوں دے رہے وہ سمجھ آ جاتا ہے اس کو، اور زکوٰۃ دینے سے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، یہ سمجھ آ جاتا ہے۔ حکمت بتائے اللہ تعالیٰ، حکمت عطا کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں جسے حکمت کی باتیں عطا ہوئی تو بے شک اس کو بڑی نعمت مل گئی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ دیکھیے، اور جس کو حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی اس کو سب سے بڑی نعمت مل گئی، اور نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اپنے بیماروں کو دوا صدقات سے دو۔ اگر صدقہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، جو بھی مطلب بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا کر دیں گے۔ لیکن جو صدقہ نہیں نکالتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ایسا سمجھتے کہ صدقہ دینے سے زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال ختم ہو جائے گا، وہ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے۔ سورہ توبہ آیت 103، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے پیغمبر، تم ان لوگوں کے مال سے صدقہ اور خیرات لے لو۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے حبیب، آپ ان لوگوں کے مال سے صدقہ اور خیرات لے لو، اور آگے فرماتے اس کے قبول کرنے سے تم ان کو گناہوں سے پاک صاف کر دو گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ان لوگوں کے مال سے صدقہ اور خیرات لے لو، وہ خیرات قبول کرنے سے آپ ان کو گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے۔ اور آگے فرماتے ان کے لیے دعا بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب، ان کے لیے آپ دعا بھی کریے۔ اور آگے فرماتے بلا شبہ تمہاری دعا ان کے لیے تسکین ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے حبیب، آپ ان کے لیے دعا بھی کرو، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین ہے، ان کو سکون دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ دینا اس کو جب سمجھ میں آ جائے گا، زکوٰۃ کس لیے دے یہ سمجھ میں آ جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو مالک، اللہ تعالیٰ کو غنی اور اپنے آپ کو محتاج اور فقیر سمجھے گا۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، وہ سمجھے گا میں فقیر ہو جاؤں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو مالک نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ وہ مال کو معبود بنا لیا ہے۔ نعوذ باللہ، مال کو معبود بنا لیا ہے، اور وہ بول رہا ہے کہ میں اگر خرچ کروں گا تو یہ ختم ہو جائے گا، میں فقیر ہو جاؤں۔ دیکھیں، حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں علم عمل کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اپنے عمل کو زبان دے۔ دیکھیں، اپنے عمل، حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم کیا ہے؟ عمل کے لیے بھیجا گیا، اور اپنے جو عمل ہے نا، علم آنے کے بعد جب ہم عمل کریں گے اس کو زبان دیں، یعنی جب علم آ جائے گا، جب ہم عمل کریں گے تو ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں، اگر زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں تو زکوٰۃ دکھا کر دیں، دوسروں کو دکھا کر دیں، تاکہ وہ ان کو علم ہو جائے زکوٰۃ دینے والے، اور وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا، اور زکوٰۃ چھپا کر بھی دے۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ علم کے مطابق عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اس کو بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ مطلب کہ جب بندے کے بعد علم آ جاتا ہے، وہ علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد بھی میرے امت کے عمل مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں، جن کو نیک عمل کرتے دیکھتا ہوں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمارے عمل جو ہم روز کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ جو نیک عمل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو نیک عمل کرتے دیکھتے ہیں،
وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں جس کے اعمال برے مجھے پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ دیکھیے جو جن کے اعمال برے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں ہر روز، ان کے جب عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے جائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ ہمارے اعمال کیسے درست ہوں گے؟ جب ہمارا ایمان درست ہو جائے گا، اور ہر عمل کے لیے ہمیں اخلاص ہونا ہے اور دل حاضر ہونا ہے عمل میں۔ تو بات آج ہم یہ سمجھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے ہم کب سمجھیں گے؟ جب ہمارے اندر تصدیق ہو جائیں گی دل میں کہ اللہ ہی مالک ہے اور ہم محتاج ہے، ہم فقیر ہے۔ کلمے کی تصدیق کرنا ہے ہمیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دل میں تصدیق کرنا ہے ہمیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔